علی بھائی جاہل عوام کو دعوت دینے سے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم ان جاہل عوام کو دعوت نہ دیں تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ دعوت دے لیں، اس کے بعد نہ دیں، اس کے بعد دینا منع ہے، حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک بار تو ضرور دینا ہے، حق کے پڑوس ہے، حق کے دوستی ہے، حق کے رشتہ داری ہے۔ اس کے بعد تو نبی الاسلام کو بھی اللہ نے منع کیا ہے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ڈر جانے والوں کے لیے، اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار سے اپنا داڑھی پگڑی نہیں، جو یہ سوچے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا، چاہے وہ کافر بھی ہے، اسے ہدایت مل جائے گی، کیونکہ بعد میں تو اللہ نے فرمایا هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا، جان بوجھ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج وہ پھر آگ ہے۔ تو علی بھائی تمام کوشش کے باوجود اگر کوئی خونی رشتے توڑنے پر بزید ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نہ توڑیں، خوشی غمی میں شریک ہو۔ توڑے مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو ایسے توڑ دے گا؟ وہ رشتہ کیا ہے؟ چلیں میاں بیوی کا رشتہ طلاق کے ذریعے ٹوٹتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ شریعت میں تو آگ بھی نہیں کر سکتا، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں کر سکتا، کیا بھی ہوا آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مالک اللہ ہے۔ خونی رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس کا طریقہ بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو گھر سے نکال دے گا، ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، کرائے کے مکان پہ رہیں، خوشی غمی میں شریک ہوں۔ وہ توڑتے ہیں نا، آپ جوڑ کے رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ جوڑنے میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، صرف خوشی کی غمی کی حد تک ضرور رکھیں۔ مولد لوگ اکثر سات آسمانوں پر بڑی بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسپیس اسٹیشن پر سات آسمانوں کا کوئی سین نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھیں کہ کیا سائنس نے مان لیا کہ وہ پہلے آسمان تک بھی پہنچی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو وہ کائنات کی جو فاصلے ہیں اس کی چوڑائی اسی کو ماپ رہے ہیں، ایک چیز ان کے سامنے نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کے اوپر ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ دوسرا، یہ سات آسمانوں سے مراد 7 لیئرز بھی ہو سکتی ہیں، ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اوزون لیئر، یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ابھی متشابہات ہیں، اس پہ تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں، جو چیزیں اسٹیبلش سائنس میں آ چکی ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں جو قرآن کلیم کرتا ہے، جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جو آپ نے الیکٹرانک مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لی ہوئی ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس آج سے 1400 سال پرانی کتاب کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ تو ان چیزوں کو تو مانے نا، کہ ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا جہاں پہ پانی خود ایشو تھا، اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ ہر زندہ چیز ریت سے پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی سے پیدا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ٹیچر وہ ہے جو کریٹر ہے اس یونیورس کا، کیونکہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ جب آپ لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں تو اس میں جتنے اہم سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو آفیشیل چینل پر اپلوڈ کر دیا کریں، اور زیادہ تر جو سوال کرنٹ افیئر پہ ہوتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر اس چینل کی ویورشپ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ نے میرے بھائی آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ آپ کی بلا سے کہ میں وہ 2-4 ہی چینل ہیں نا جن کے اوپر میں آتا ہوں، بلکہ ایک ہی چینل ہے شاید اور بلال کا، وہ بھی اب میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی ہے، وہ میں صرف جمعے والے دن ہی آیا کروں گا، روزانہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، میرے باقی دعوت کے حوالے سے کام سفر ہو رہے تھے۔ تو باقی کرنٹ افیئرس کے اوپر میں اتنی دفعہ بولا ہوں کہ وہی کرنٹ افیئر مڑ مڑ کے ہو رہے ہیں۔ کیا ہوئے گا؟ تو انہیں مذہب ہوتا ہے کو بندہ ماریا جائے گا، تو میری پرانی سیالکوٹ انسیڈنٹ والی ویڈیو دیکھ لینا،
یا وہ جو پاگل کو مار دیا تھا انہوں نے وہ دیکھ لینا. باتیں تو میں نے وہی دوبارہ کرنی ہے نا. جب تک کوئی نئی بات نہیں آتی تو آپ نیا کوئی کرنٹ افیئر آئے گا پھر بات ہوگی نئی. آج جس طرح میں نے وہ کہتے سیاستدانوں کی ویڈیوز نکالیں گے تو میں نے ایک اپنا ورڈک دے دی ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. باقی تو میری ساری باتیں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹرن میں باتیں ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں کی اکثریت حنفی دیوبندی مسلک کی ہے, اور جب میں نے رفع دین سے نماز شروع کی تو بہت مخالف ہو گئے. کوئی نئی بات بتائے. لوگ پوچھتے ہیں کیا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اچھا, آپ انہی سے پوچھیں کہ جو آپ نماز سٹارٹ کرتے وقت رفع دین کرتے ہیں, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے جو جس طرح کا سوال کر رہا ہے اس کو ویسا جواب دینا ہے نا. پہلے تو فقی والی بات کریں گے نا, علم الکلام والی. یہ جو پہلا رفع دین کر رہے ہیں, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ عام آدمی تو کہے گا نہیں ہوتی. تو اس کو کوئی یاد, اگر نہیں ہوتی ہے اور باقی رفع دین میں کر رہا ہوں اور تم وطروں کا بھی اور عید کا بھی کر رہے ہو, تو یار مجھے کو 2-4 فالتو میں کر رہا ہوں تو تمہارا کیا لے رہا ہوں؟ تمہاری قمیض کیوں کھینچ جاتی ہے؟ ہاتھ تو میں کھڑے کرتا ہوں. یا تو ہو کہ ہم امام مسجد کی قمیض ایسے اٹھا رہے ہو پیچھے سے رفع دین کرتے وقت, پھر تو اس کو مسئلہ ہو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر وہ علمی بحث کرے کہ نہیں پہلا رفع دین بھی سنت ہے, یہ واجب یہ بھی نہیں, تو اسے کہ چھوڑ دو, تم پہلا چھوڑو, ہم اگلے والا بھی چھوڑ دیں گے. ٹائم قیامت تک جائے جواب دینا جائے. ہاں, اور ٹیکنیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. فقہ حنفی میں ان کے نزدیک اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا فرض ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اگر کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے, یہ بازی نہیں نہ اٹھاتے یہ عمان والے, وہ پہلا رفع دین بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس وجاہت حنفی بھائی آئے تھے نا, تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہمیں بازیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایماندار ہیں کہ انہوں نے چھوڑا تو پھر سارے چھوڑ دیے. لیکن آپ اپنی مرضی کا لے رہے ہو, تو انہوں نے کہا نہیں میں تو رفع دین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اچھی بات. اس طرح کے تو حنفی پھر ہم بھی ہیں. باقی میرا رفع دین پہ 70B مسئلہ دیکھ لیں, میں نے ان کے سارے وسوسوں کے جواب 8 پوائنٹس میں دیے. جس طرح الیکٹرانک میڈیا میں مدنی چینل ہے, تو آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں لاچ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے کہ مدنی چینل میرے بھائی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے 37,000 ملازمین ہیں پیڈ, آل اوور دا پاکستان, بلکہ آل اوور دا ورلڈ, جن کی تنخواہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ان کا مرکز ہے مدینہ مدنی مرکز کراچی, اس میں ایک سونے کا درخت ہے جس سے باپا جانی پتے توڑتے ہیں اور 37,000 لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں. جس دن میرے پاس وہ درخت لگا ہوا نا, تو ہم بھی ٹی وی چینل, کروڑوں میں تو ان کی لائسنس کی فیس ہے, ہم تو نہیں دے سکتے. یہ لوگ لوگوں سے چندے نذرانے کھا لیں, اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز اور بڑے بڑے فیکٹری آنرز کراچی کے اندر جو ملینز آف روپیز ان کو مہینے کا دیتے ہیں, تب یہ ان کے سلسلے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے وہ کہانیوں میں ہی ہے, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. یہ ہمیں اس دن پتا چلا جب کورونا کی وجہ سے ان کا وہ درخت جو ہے مرجھا گیا, تو باپا جانی نے خود ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے, اور ہمیں مانگتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے ہیں, تو وہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو دیکھیں گے 37,000 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں پیڈ. پہلے تو میں باپا جانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر 37,000 آپ کے پیڈ ملازمین ہیں, تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا. کیا وجہ ہے یوٹیوب کے اوپر؟ ہاں کوئی کسی نے لطیفے کے طور پر چڑھائی ہو تو کوئی ویڈیو دیکھ لے, تو یہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے. سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ ان کی تنخواہیں کروڑوں میں بنتی ہیں. ایوریج بھی ایک امام مسجد کو 15-20 ہزار تو دے رہے ہیں نا, خطیبوں کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں, ٹیچرز کو زیادہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو ٹی وی کا پورا سیٹ اپ اور اس کے جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوئے ان کی تنخواہیں, وہ خرچے کروڑوں میں بنتے ہیں, لاکھوں میں نہیں ہے. تو ہم تو میرے بھائی اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے, مانگنا کسی سے نہیں ہے, کیونکہ پھر مانگیں گے تو پھر کسی کی مرضی کا بولنا پڑے گا, تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے. ہم نے تو وہ بولنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے ہماری ویڈیوز کے مقابلے پہ, آپ ذرا خود بتائیں. ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے, ہمیں
اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، جن ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے ان پروگراموں کی ریٹنگ آئی ہے یوٹیوب پہ نہیں، چینلز کے اوپر ریئل ٹائم. اور یوٹیوب پہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، پہلے ان کے وہی مذہبی پروگرام ہے 700-800 بندے نے دیکھا ہوا ہے، حد کوئی 2 یا 3 ہزار بندوں نے. ہمارے پروگرام جو ہے لاکھوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضرورت تو ہم ہیں، ہماری ضرورت وہ نہیں. دوسرا، سوشل میڈیا آپ کو وہ فریڈم دیتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا نہیں دیتا. الیکٹرانک میڈیا میں تو آپ کو فکس ٹائم میں پروگرام چلانا پڑتا ہے. اس کے لیے جو بیٹھے گا وہ ٹائم نکال کے بیٹھے گا کہ میں نے جناب 8 سے 9 یہ دیکھنا ہے، 10 سے 11 میں نے یہ دیکھنا ہے. لیکن سوشل میڈیا آپ کو یہ فریڈم دیکھتا ہے کہ آپ رات کو 12 بجے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے اس دفعہ جو قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی تھی نہیں دیکھی، چلو ابھی میرے پاس ٹائم ہے میں دیکھ لوں. تو یوٹیوب آپ سے نہیں کہے گا کہ سر وہ تو 8 سے 9 کا ٹائم ہوتا ہے. وہ کہے گا سر کوئی مسئلہ نہیں، رات کے 12 بجے لگائیں یا دن کے 12 بجے. ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن آپ نے لیکچر محرم والا کیوں لگایا ہوا ہے، مہینہ محرم کا ہے اور آپ میلاد کیوں دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر کبھی ایسا ہوگا کہ محرم کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہو رہا ہو اور رمضان کے مہینے میں محرم ڈسکس ہو رہا ہو؟ نہیں. تو اس طرح کی فریڈم صرف سوشل میڈیا کے اوپر، اس لیے ضرورت نہیں. مسجد کا محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا کہ مسجد سے باہر؟ جی مسجد کا محراب مسجد کے اندر شمار ہوتا ہے. یہ پبلک میں مشہور ہے کہ محراب میں چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ مشہور ہے. اچھا وہ آپ ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے غور کیا ہے کہ امام جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ محراب سے باہر ہوتی ہیں، محراب میں اندر جا کے وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی خیر ان کا فارمولہ غلط ہے. یہ تو ان محرابوں میں جہاں چھوٹے محراب ہیں. اب جہاں مسجدوں میں بڑے بڑے محراب ہیں وہ تو محراب کے اندر ہی امام جا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جو ٹانگیں باہر رکھی تھی نا وہ علماء نے اس لیے کہا تھا کہ محراب ایک ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، امام کو مقتدیوں کے بالکل قریب کھڑے ہونا چاہیے. ویسے وہ پاؤں ہی ان کے اس پورشن میں ہوتے ہیں، سجدہ تو وہ سب سے اعلیٰ ترین رکن جو ہے وہ تو اس بلڈنگ میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا. محراب کا مقصد صرف سپیکر کے ایکویلنٹ اس زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے گنبد اور محراب، میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر کافی تفصیلی بولا بھی ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب قرآن کی قرات کریں تو وہ محراب کا وہ جو ڈوم سا بنا ہوا نا سیمی سرکولر، اس میں آواز ریباؤنڈ ہو کے زیادہ دور تک جائے. سمجھ آئی؟ اگر وہ سامنے اسٹریٹ دیوار رکھے نا آواز ٹکرا کے پھیل جائے گی ادھر ہی ختم. لیکن اگر یہ ڈوم ہوگا نا جب یہاں ٹکرائے گی نا ادھر ادھر ایکو ہو کے واپس آئے گی زیادہ دور تک. اور یہی مقصد چھوٹے گنبدوں کا ہوتا تھا. پرانی مساجد میں ابھی بھی جو بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح وہ سلطان محمد فاتح کی اولاد میں وہ جو بلو ماسک آیا صوفیہ کے پاس بنوائی تھی سلمان نے، 2100 سال پرانی مسجد ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں، وہاں امام بغیر سپیکر کے بھی نماز پڑھائے نا ہزاروں لوگوں تک آواز پہنچتی ہے. ایک ڈوم سے دوسرے میں ریباؤنڈ ہوتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں. یہ اس وقت ایک ذریعہ تھا جس کی اب ماڈرن فارم سپیکر آ گیا، جو پہلے حرام تھا پھر مباح ہوا اب واجب اور فرض ہو چکا ہے. اس کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ٹھک 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 سپیکر کو چیک نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس پہ میں پچھلی دفعہ کافی تفصیلی بولا ہوں، اس لیے میں آج نہیں اس پہ بولتا. تو یہ اس کا مقصد تھا. مسجدوں پہ مینار کا مقصد بھی یہ تھا کہ اذان کی آواز سپیکر تو اس زمانے میں نہیں تھے، اونچی آواز میں کھڑے ہوں تو دور تک پہنچائی جا سکے. ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیزوں کے ساتھ ہے. جس طرح حج کرنے کے لیے چاہے اونٹ پہ جائیں چاہے جہاز کے اوپر، اس سے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ یہ کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں آتا ہے. یہ سنت حسنہ سنت سیئہ اس ڈیفینیشن میں آپ لے کے آئیں گے. اسلام میں اچھا طریقہ اور برا طریقہ. آپ نے معراج پر اللہ کے دیدار کے بارے میں جو ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب کا موقف اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جو میں نے ذکر کیا وہی موقف ہے ان کا بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہاں یہ موقف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ نہ میں نے یہ بیان کیا. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. میں نے بھی یہی کہا. بہرحال اللہ اور رسول اللہ کی ملاقات تو ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ذکر ہے، پھر وہی بھی نازل ہوئی. ملاقات کے لیے فیس ٹو فیس ہونا ضروری نہیں ہے.
پردے میں ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو. ہمارا موقف وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہی بیان کیا ہے. آپ ذرا اس کو کمپیریزن کروا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہے. آپ تقریباً سبھی بڑے علماء کے بارے میں مکمل ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری پر آپ ہمیشہ صرف ایک یا دو مثبت جملے بول کر منفی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کی بھی ہزاروں مثبت کام موجود ہیں. ہزاروں ہیں، چلیں 100 لکھ کے مجھے دے دیں تو انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے ہم. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پازیٹیو چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، پہلے مجھے بتائیں اتنی پازیٹیو چیزیں میں نے کسی اور مولوی کی بیان کی ہیں، پھر آپ کا گلا ہوگا تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا. تو سر پھر جب ان کی ہم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں تو پھر جب نیگیٹو چیزیں ہیں وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جس طرح ہمارے ایک پٹھان بھائی نے ایک دفعہ ہمیں فون کیا انگلینڈ سے، تو وہ اکیڈمی میں فون کیا، علی بھائی سے بات کروائیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے کہنے لگے یہ انجینئر صاحب ایک بات کرو. کرو یار طارق جمیل کو کچھ نہ کہا کرو. میں نے کہا یار میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو آپ ان کی کہانیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں یہ بھی نہ کرو. مجھے پتہ ہے کہانیاں کرواتا ہے وہ، لیکن یار مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ. ہاں، آپ کو کوئی عالم اچھا لگتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دین کے حوالے سے جو اس نے غلط کام کیا ہم اسے ہائی لائٹ نہ کریں. ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کرے آپ ہمیں ضرور پکڑیں. نام بے احترامی سے لیا، نام بگاڑ دیا. میں نے کبھی طاہر القادری کہا ہے؟ تو بابا جی تو کہتے تھے. انہوں نے تو اس کے ساتھ بھی کہ یہ گالیاں جوڑی ہوئی ہیں، اوے فلاڑیاں اوے فلاڑیاں. ٹھیک ہے، تو ہم تو احترام کے ساتھ. باقی جو ان کے پازیٹیو کام ہے، میں نے جب کبھی ویڈیو کیمرے پہ بات کی تو میں نے جہاں مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار کا نام لیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ انہیں اس زمانے میں سمجھ آ گیا تھا کہ ویڈیو کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت آئی ہے. باقی مولویوں کو نہیں سمجھ آئی. اس چیز کو میں نے اپریشیٹ کیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریلویت یا اس سے بھی اوپر اٹھے حنفیت میں ایک ایسی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے علمی روش اڈاپٹ کی اپنی کتابوں میں. بخاری کے دروس دیے، مسلم کے دروس دیے. ابھی تک تو بزرگوں کی کہانیاں سناتے تھے وہ خود بھی اور ان کے بزرگ بھی، لیکن انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، درس بخاری کیے، اختلافی موضوعات پہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں وہ بولے. میں نے کئی بار کہا میں انہیں اپنا ٹیچر مانتا ہوں، میں نے ان سے چیزیں لرن کی ہیں. اور جن بڑے 8 علماء کی تعریف میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، جو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ پوری رات جاگ کے 7-8 گھنٹے کی ویڈیو تھی. مسئلہ نمبر 175A اور B کوسچن آنسر سیشن، جو ملینز آف پیپل تک اس کے کلپس پہنچے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل 8 علماء، اس میں نے ان کا ذکر کیا ہے، تعریف کی ہے. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے پاکستان کا امن برباد کرتے ہیں، اس وقت پھر ہم انہیں کرٹیسائز بھی کریں گے. جو انہوں نے دھرنوں میں کیا، اب تو خیر انہوں نے خود ہی توبہ کر لی ہے نا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی کہ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. پھر قرآن حکیم میں جو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹیں لگا کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں ہم انہیں کرٹیسائز نہ کریں. بریکٹ لگانا ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے. بعض جگہ تو بہت اچھی بریکٹ انہوں نے لگائی ہے بات سمجھانے کے لیے، لیکن بعض جگہ جو ان کو باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی قرآن کی، انہوں نے اس قرآن کی باتوں میں زور توڑنے کے لیے اپنی بریکٹیں ایڈ کی ہیں تاکہ اس بات کا زور ٹوٹ جائے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ اگر یہ ترجمہ ایگزیکٹلی یہی کر دیا تو اس سے تو یہ ہو جائے گا، تو اسے تو ہم کرٹیسائز کریں گے. اور یہ سارا اختلاف ہمارا علمی ہے، ہم نے کبھی نام نہیں بگاڑا. ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہی کہا ہے. ان کے مخالف کیا اس احترام کے ساتھ انہیں بلاتے ہیں، تو ہمیں ان کے مخالفین میں تو آپ کھڑا نہ کریں. اور ویسے ہی میری عقیدت تو اہل البیت کے دفاع کے والے سے بھی ان کے ساتھ ایک ایکسٹراڈنری ہے. وہ تو ہم آپ کو پتہ ہے وہ ساری چیزیں اپنی. تو اس طرح کی مطلب بات نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی باعث ہیں اس کے بارے میں. لیکن جہاں پہ یار وہ ڈاکٹرین غلط کھڑی کرتے ہیں، اب نور بشر کا جو انہوں نے وہ مناظرے والا کام ڈالا ہے
کہ تو ثابت کر کہ نور نہیں ہے. اب یہ ایک جاہل بندہ کرے تو سمجھ آتی ہے. کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو نہیں پتا کہ علمی طریقے سے اس طرح اختلاف کیا جاتا ہے؟ اور پھر الٹا وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ بچوں کس طرح بات کرنی ہے. یہ طریقہ سکھا رہے ہیں، بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں آپ. کیا دین اس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دین کے اوپر اگر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، تو سر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، الیاس قادری صاحب تو پھر شاہی کو نہیں نا، ہمارے مقابلے پہ نہیں، ان کے مقابلے کے. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ پر ٹیک رکھ کر بیٹھنا کیسا ہے؟ یہودیوں کا بیٹھنے کا طریقہ ہے. ایک ہاتھ پہ ٹیک رکھ کے دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھنا، یہ سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. خالی ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ یوں کر کے نا، ایسے کر کے، وہ خلاف سنت ہے. باقی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، وہ بھی سنت ہے. احتبا کر کے بیٹھنا، دو گھٹنے کھڑے کر کے اس کو یوں کر کے بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے. جس طرح تشہد بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا سنت ہے. بعض بندوں کے لیے تشہد بیٹھنے میں ایشو ہوتا ہے تو دونوں پنجوں کے بل بیٹھنا، دونوں پنجوں کے بل، یعنی ایک پاؤں لٹائے بغیر. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے بعض اوقات اس طرح بھی تشہد بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو ممانعت اس والے طریقے کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن جو احتبا ہے نا، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ ذرا ریلیکسنگ پوزیشن ہے، اس میں نیند آ جاتی ہے. تو آپ نے اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. کال سینٹر کی کمائی حلال ہے؟ اس پہ میں پچھلی دفعہ بھی بول چکا ہوں. اگر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، جینون کالز ہیں، وہ جینون کام کر رہے ہیں، حلال پروڈکٹ کا کر رہے ہیں تو حلال ہے، ادروائز حرام ہے. ہم آپ کو جنرل بتائیں گے. ہاں، یہ آپ دیکھیں انشورنس والا جو کام کر رہے ہیں نا، انشورنس والا کام تو غلط ہے نا جی. ایک لڑکی نے 2 سال پہلے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیا. اب جب کہ 2 سال بعد لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کا علم ہوا تو تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ نکاح نامہ والے فارم پر لڑکی کے والد کے بطور وکیل اور لڑکی کے ایک بھائی کے وکیل کے گواہ کے طور پر جعلی دستخط ہے. اس کے گواہ ہم اس نکاح میں نہیں تھے، اس بات کا اعتراف لڑکوں نے رہنمائی کرتے. پہلے تو یہ بتائیں یہ نکاح ہے یا رخصتی بھی ہوئی ہے؟ یہ جس کا بھی سوال ہے وہ کلیئر کرے. ہاں، رخصتی تو نہیں نہ ہوئی. ہاں، تو نکاح باطل ہے. اگر اب وہ راضی ہو چکے ہیں اس کے والد تو دوبارہ سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. ایون رخصتی بھی ہو چکی تھی تب بھی تجدید نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں واضح حدیث ہے. ہاں، البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیوہ عورت ہے وہ ولی سے زیادہ اپنا حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے کا، لیکن کنواری لڑکی نہیں کر سکتی. آج کل کے سیاسی دور میں کسی سچے اور جرأت مند بہادر لیڈر کو سپورٹ کرنا، جیسا کہ عمران خان، یہ تو آپ کی نظر میں ہے نا سر، جہاد کے زمرے میں آتا ہے. میرا خیال ہے میں پہلے اس کے اوپر بول چکا ہوں، بائی چانس ہی میں نے اس وقت گفتگو کر دی ہے اس حوالے سے. میرے بھائی یہ جہاد یہ آج کے نہیں شروع ہوئے، پہلے بھی جہاد یہ سارے اپنے اپنے لیڈرز کو سب مجاہدین ہی سمجھتے ہیں. تو باقی آپ کا رائٹ ہے، آپ جس پولیٹیکل جماعت کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں. صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے. قانون کو توڑنے والا معاملہ نہ کریں، چاہے وہ اخلاقی قانون ہے چاہے پاکستان کا قانون ہے. اخلاقی قانون یہ کہ گالی گلوچ نہیں دینی، نام نہیں رکھنے، اور پاکستان کے قوانین یہ ہیں کہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ والا معاملہ نہیں کرنا. پروٹیسٹ کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. آپ کی مرضی جسے مرضی سپورٹ کریں. ہم کون ہوتے ہیں جی؟ ہماری لیگیسی تو مذہبی پلیٹ فارم ہے نا. ہمارے لیے تو نون لیگ والے ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، سارے اسٹوڈنٹس ہیں. سب کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج شروع کا پونا گھنٹہ میں بولا ہوں نا، انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، 3-4 کی تصویریں لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں گے. مذہبی اجماع TLP کے مطابق مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی جا سکتی ہے.
حضرت عمر کے دور میں خلافت کی ایسے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست جھوٹ پہ مبنی نہ کریں، الزامات پہ مبنی نہ کریں، کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنے والی نہ کریں. باقی ٹھیک ہے، سیاست تو اسلام کا حصہ ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم کب کہتے ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاست میں مذہبی کارڈ کو یوز کر کے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر کسی کو چڑھا دینا، اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے، اور اس کی زندگی مشکل بنا دینا. کیا سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جی آج کل تو سارا جہاد سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. یہ کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا، ریاستی اداروں کا. دوسرا کہا کہ زبان سے روکو. زبان سے سوشل میڈیا سے بہتر پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو جمعے کے خطبوں کے پلیٹ فارم ہیں وہ تو جاہل لوگوں کے حوالے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ دین کا کام اس طرح ہوگا اور آپ نے اس طرح اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کرنی ہے، نہیں کر رہے. پھر سوشل میڈیا بچ گیا نا، تو اسی کے ذریعے کرنا ہے. آج کا موڈ تو یہی ہے. اور پھر تیسرا کہا گیا کہ سب سے کمزور ترین درجہ جو صحیح مسلم میں آیا کہ دل میں برا جاننا، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ملحد کافی سرگرم ہیں، اسلام کے خلاف کافی باتیں کر رہے ہیں. مہربانی فرما کے ان کے خلاف ویڈیو، میں نے اس کے بارے میں اصولی ویڈیو ایتھیزم کے حوالے سے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں. ہر بات کا جواب اللہ نے نہیں دیا تو انجینئر صاحب نے کیوں دینا ہے؟ 1,00,000 اعتراضات میں بھی ان کتابوں سے جمع کر کے کیونکہ ابھی جواب دیں گے. ہم نے ڈاکٹرن میں بات کرنی ہے. ڈاکٹرن یہ ہے کہ کائنات خود بنی ہے، کسی نے بنائی ہے. ونس کسی نے بنائی ہے، اس کریٹر کی ول ہے. ونس اس کی ول ہے تو اسے ماننا ہے. پھر یہ سوال انویلڈ ہو جائیں گے کہ یہ کیسا قانون ہے کہ ہر دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے، ایک دفعہ مرد کو گزرنا چاہیے، ایک دفعہ عورت کو. میرا اس سے علمی اختلاف ہے، تو آپ کرتے رہیں، اس سے کچھ نکل آئے گا. اختلاف ہے تو پریکٹیکلی آپ خود پریگننٹ ہو کے بتائیں. کیا ول آف گاڈ سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑ دیں، مین بات کریں. دجال کا فتنہ زندہ انسان پر تو ہوگا، کیا اس کے فتنے کی زد میں مردہ بھی آئیں گے؟ مردوں کے کسی فتنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ مردہ زندہ ہے کہ وہ ایک زندہ بندے کو قتل کر کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا، قبروں سے لوگوں کو نہیں نکالے گا. یہودیوں کا موقف ہے کہ وہ ایک قبرستان انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ ساروں کو اکٹھا کرے گا. اب یہودیوں سے پوچھو یار، ایک طرف سائنس کے تم ایپیکس کے اوپر ہو، اسرائیل اس وقت ٹاپ پہ ہے سائنس کی فیلڈ میں، جو وہاں پہ ساری لیٹسٹ تحقیقات ہو رہی ہیں، فزکس کی فیلڈ میں بھی، ایون میڈیکل کی فیلڈ میں بھی. اور دوسری طرف جہالت کا یہ لیول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردے نکلیں گے اور لڑیں گے. یار وہ مردے دجال نکال بھی لے، وہ تو سمارٹ فون نہیں چلا سکیں گے، وہ تو آج کل کی لیٹسٹ گنیں نہیں چلا سکیں گے، تو کیا تلواروں اور ڈنڈوں کے ساتھ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے؟ کتنی نان سائنٹیفک اور کتنی عجیب و غریب باتیں. کوئی بات کو علمی بات کریں. ایکسٹرا کیئر از ریکوائرڈ ان پریگنینسی. کین مائی وائف پرفارم نماز آن چیئر؟ ہاں، اس دوران چیئر پہ ادا کر سکتے ہیں. وہ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. لیکن بیٹھ کے پڑھنے والے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے، اس کو ثواب آدھا ملے گا. لیکن یہ اس صورت میں جب بغیر کسی مجبوری کے، اور وہ بھی صرف نفلی نماز. فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں، سوائے جس طرح یہ اس عورت کا ایشو ہے پریگنینسی والا، وہ پڑھ سکتی ہے، شرعی عذر ہے تو اس کو پورا ہی مل جائے گا. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص بیماری کے ایام میں ایکسٹرا عبادت چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض ہی پورے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اگر میں اسے صحت دوں تو یہ وہی اعمال دوبارہ شروع کر دے گا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وہی اعمال لکھو جو صحت کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پازیٹیو اینڈ پہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ. باقی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ چاروں کتابوں میں سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کو رمضان کے روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. حالانکہ قرآن میں صرف اتنا آیا تھا کہ مسافر اور مریض کر سکتا ہے. مریض کی ڈیفینیشن میں نبی علیہ السلام نے پریگننٹ عورت کو بھی داخل کیا اور دودھ پلانے والی کو. حالانکہ دودھ پلانے والی مریض تو نہیں، پریگننٹ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بیچاری بیمار ہوتی ہے.
دودھ پلانے والی تو مریض نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اسی کیٹیگری میں داخل کیا کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لے، بے شک سردیوں میں رکھ لے لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھے، کوشش کرے. اور اگر اس دوران وہ دودھ پلا رہی ہے تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 8-10 سال تک جاری رہتا ہے، جو عموماً ہوتا ہے جن کے 2-3 بچے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ رہتا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو مشقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر ایسی عورت فدیہ ہی دے دے، ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا، روزہ رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. علی بھائی میری